اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ایک عابد کا واقعہ ملتا ہے جس نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ کے نزدیک ایک عظیم درجہ حاصل کیا، ایک عظیم مرتبہ حاصل کیا۔ رسول اکرم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نہایت حسین و جمیل عابد رہتا تھا، حسین و جمیل عابد رہتا تھا جو کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ چند ٹوکریاں سر پر اٹھائے بادشاہ کے محل سے گزرا، بادشاہ کی کنیز اسے دیکھا تو اس کے حسن و جمال کی تعریف کی۔ ملکہ نے کنیز سے کہا کہ کسی بہانے سے عابد کو میرے سامنے لے آؤ۔ کنیز نے عابد سے کہا کہ میری ملکہ تمہیں بلا رہی ہے اور وہ تم سے چند ٹوکری خریدنا چاہتی ہے۔ عابد محل میں داخل ہوا تو ملکہ نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے، جس طرح زلیخا نے حضرت یوسف کے آگے تمام دروازے بند کر دیے تھے، اور اس سے فعل حرام کی خواہش کا اظہار کیا، یعنی زنا کا اظہار کیا۔ عابد نے انکار کیا تو ملکہ نے کہا اس کے بغیر تم محل سے نہیں جا سکتے، محل کے تمام دروازے بند ہیں۔ جب عابد نے اپنے تمام راستوں کو بند پایا تو کہا ملکہ کیا محل کی چھت پر ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں ہاتھ منہ دھو لوں، اپنے آپ کو آمادہ کر لوں؟ ملکہ نے کنیز سے کہا کہ پانی کا افتابہ لے کر اسے چھت پر لے جاؤ تاکہ یہ منہ ہاتھ صاف کر سکے۔ عابد چھت پر پہنچا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اے نفس عزیز، کئی سال کی عبادت آج کے ایک لا یعنی فعل کی نظر ہو رہی ہے، ایک فعل کی نظر ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے زنا کر لیا تو آپ کی تمام عبادت ضائع ہے۔ اور ویسے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے میں متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہوں، لہذا تو میرا کہا مان اور اس فعل حرام سے اپنے آپ کو بچا لے۔ پھر اس نے چھت سے زمین کا جائزہ لیا، لیکن اسے ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی کہ جسے پکڑ کر وہ زمین پر اتر سکے۔ پھر اس نے ایک انتہائی فیصلہ کیا، اپنے آپ کو محل کی چھت سے گرا دیا۔ جیسے ہی عابد نے چھلانگ لگائی محل سے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے جبرائیل کو کہا جبرائیل جلدی جاؤ کہ میرے بندے نے میری نافرمانی سے بچنے کے لیے محل سے چھلانگ لگا لی ہے، میری نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے جبرائیل، لہذا اسے اپنے پروں پر تھام لو۔ کتنا وہ حسین منظر ہوگا جب خالق کائنات کو یہ فعل پسند آیا۔ جبرائیل کو کہا جبرائیل جلدی جاؤ، میرے عبد نے میری نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی جان تک دے رہا ہے، جلدی جاؤ میرے اس حبیب کو کوئی ضرر نہ پہنچے، اس میرے حبیب کو میرے عبد کو اپنے پروں سے تھام لا، اسے چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ جبرائیل امین نے اسے فضا میں ہی اپنے پروں پر اٹھایا اور آرام سے زمین پر اتار دیا۔ عابد کی ٹوکریاں محل میں رہ گئیں اور وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ بیوی نے کہا کچھ رقم لائے ہو تو بازار سے جا کر آٹا لے آؤ، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ عابد نے کہا آج مجھے کچھ بھی وصول نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمسائیوں کو ہمارے فاقہ کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی عظیم معرفت تھی، کچھ ہے بھی نہیں، لیکن ہمارے ہمسائیوں کو یہ بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے آج رات ہم بھوکے ہیں، ان کو علم نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا تم تنور کو روشن کرو تاکہ ہمسائے یہ سمجھے کہ ان کے گھر بھی روٹی پک رہی ہے، ان کے گھر بھی کھانا پک رہا ہے۔ بیوی نے تنور روشن کیا اور شوہر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔
اسی اسنا میں ہمسائیوں میں سے ایک عورت آگ لینے کے لیے عابد کے گھر میں آئی، تنور سے آگ لی اور عابد کی بیوی سے کہا، عظیم جملہ کہا تو عجیب عورت ہے، تنور میں روٹیاں پک کر تیار ہو چکی ہیں اور تو اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہے۔ عابد کی بیوی نے جا کر تنور میں جھانکا تو ہر طرف روٹیاں لگی ہوئی تھی۔ عورت نے روٹیاں اتار کر اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے شوہر سے کہا کہ تو خدا کا پسندیدہ شخص ہے، تو خدا کا عظیم بندہ ہے، تو خدا کا عابد ہے، اپنے خدا سے دعا مانگ کہ وہ ہمیں دولت مند بنا دے۔ عابد نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہی زندگی بہتر ہے۔ عزیزان، اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی اگر انسان خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے قدم اٹھا لے، چاہے وہ محلات کے دروازے بند بھی ہوں، چاہے جتنی رکاوٹیں آگئی ہوں، تو خالق کائنات ان رکاوٹوں کو دفع کر دیتا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ یوسف نبی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جب یوسف نے دیکھا سب دروازے بند ہیں تو یوسف نے اپنی ہمت نہیں ہاری، یوسف نے اللہ سے مدد مانگی ہے، توکل خدا کر کے یوسف دوڑا، اللہ نے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح اس واقعہ، اس عابد کا واقعہ ہے، اس جوان کا واقعہ ہے، اس نے خالق کائنات کی مخالفت سے بچنے کے لیے فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر اس کریم ذات کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے اس کے خلوص کو دیکھا، جب اللہ نے دیکھا یہ بندہ میرے ساتھ اتنی مخلص ہے، تو اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے عبد کی حفاظت کرو۔ لہذا انسان کو چاہیے انسان اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت میں خوشیاں ہیں، اللہ کے نافرمانی میں کوئی خوشیاں نہیں۔ دعا ہے خالق کائنات اپنی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔